ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے، جہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب سماجی رہنما رانا فخر اسلام کے ڈیرے پر منعقد کی گئی۔ یوم قائد کی تقریب کے مہمان خصوصی سابق MNA ضلعی صدر PTI طاہر اقبال چودھری تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہمارے بزرگوں نے جان و مال کی قربانیاں دے کر ملک حاصل کیا۔ بدقسمتی سے آج تک ہمیں وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکی جس کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ مہمان خصوصی کی جانب سے پیغام میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی طرح مسیحی بھی ملک و قوم سے محبت کرتے ہیں۔ تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ڈسکا کا رخ کرتے ہیں، جہاں پریس کلب رجسٹرڈ میں صحافیوں کے ساتھ قائد اعظم کی سالگرہ اور مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا گیا اور ان کو تحائف بھی دیے گئے۔ ڈسکا پریس کلب رجسٹرڈ میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا نمائندگان کے ہمراہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور پاکستان کے قیام کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سرپرست محمد افضل منشا نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال قیادت، غیر متزلزل عزم اور انتھک محنت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا قائد اعظم ایک ایسا نظریہ ہے جو اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر ایک عظیم قوم کی تشکیل کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا اور اقلیتوں کی خوشیوں میں شامل ہونا ڈسکا پریس کلب کی روایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے CDA ممبران کے ہمراہ کرسمس تقریب میں شرکت کی اور CDA میں کام کرنے والے تمام مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کیک بھی کاٹا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے محمد علی مرزا کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے پیر کے روز CDA ممبران کے ہمراہ کرسمس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین CDA نے ادارے میں کام کرنے والے تمام مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کرسمس کی رنگا رنگ تقریب میں چیئرمین CDA نے کیک بھی کاٹا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا کہ کرسمس محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ انہوں نے مسیحی برادری کی خدمات پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ چیئرمین CDA نے کہا کہ مسیحی ملازمین کا اسلام آباد کی تعمیر و ترقی میں انتہائی کلیدی کردار ہے اور مسیحی ملازمین اسلام آباد کی ترقی کا اہم ستون ہیں۔ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین CDA نے کہا کہ کرسمس تقریب اتحاد اور محبت کا مظہر ہے۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے لیے پیار، محبت اور امن کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کے افراد مل کر ملک کو مضبوط بنائیں اور بانی پاکستان نے بھی تمام مذاہب کی برابری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا کہ CDA مسیحی ملازمین کی خدمات کو سراہتا ہے، اس لیے کرسمس سے قبل ہی ادارے میں کام کرنے والے تمام مسیحی ملازمین کو کرسمس الاؤنس کی ادائیگی بھی کر دی گئی تھی۔ محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں JUI وفد کی افغان وزیر حاجی خلیل الرحمان حقانی کی تعزیت کے لیے کابل آمد۔ وفد نے خلیفہ سراج الدین حقانی اور امارت اسلامی کے رہنماؤں سے حاجی خلیل الرحمان حقانی کی شہادت پر تعزیت کی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کی قیادت میں وفد نے امارت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وفد نے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر کابل کا دورہ کیا۔ وفد میں سابق MNA مولانا صلاح الدین ایوبی، جنرل سیکرٹری JUI خیبر پختونخوا مولانا عطاء الحق درویش اور صاحبزادہ سلمان محمود شامل تھے۔ اور وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ گڑھا موڑ کی حدود میں پولیس مقابلے ڈکیتی کے دوران امام مسجد کو صفاقانہ طریقے سے قتل کرنے والا ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس مقابلے میں 3 نامعلوم ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزم کے قبضے سے مقتول قاری عبدالقیوم سے دوران واردات چھینا گیا موبائل بھی برآمد کر لیا گیا۔ جاں بحق ملزم قتل، اقدام قتل سمیت متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو مطلوب تھا۔
دنیا بھر کی طرح پاک پتن میں بھی کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ خوشیاں منا رہی ہے۔ مرکزی عبادت گاہ ARP چرچ میں کرسمس کے موقع پر تقریبات جاری ہیں۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر سعدیہ مہر کے احکامات پر مرکزی انجمن تاجران کے تعاون سے مسیحی برادری کے لیے چرچ میں سستا بازار بھی لگایا گیا، جس میں 10% ڈسکاؤنٹ پر تمام اشیاء خوردونوش فراہمی کو ممکن بنایا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملک احمد فراز نے مسیحی برادری کے سرکاری ملازمین کے ہمراہ میونسپل کمیٹی میں کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ جھنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علاقہ تھانہ احمد پور سیال میں پولیس مقابلہ۔ پولیس کی جانب سے ڈاکوؤں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 3 نامعلوم مسلح افراد ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے۔ پولیس کی باوقت کارروائی 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ احمد پور سیال میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ DPO کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کی طرف سے پولیس افسران کو کامیاب کارروائی پر مبارکباد دی گئی۔ DPO جھنگ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس ہمہ وقت کوشاں ہے۔